کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں، یہ تمنا ہے تیری یاد کو ہر سو رکھ دوں۔ یہ تبسم یہ تکلم یہ نفاست یہ ادا، جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک اسپیشل آرٹیکل جو کہ میر تقی میر کے تصور حسن و عشق پر ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میر تقی میر کے بارے میں پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایم اے اردو والوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہیں گی۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام ضرور سنیں۔ آج کا پیغام یہ ہے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ توبہ صابن کی طرح ہے، تو جس طرح صابن ظاہری میل و کچیل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح توبہ باطنی یعنی گناہوں کے میل اور کچیل اور گندگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ میر تقی میر کے حالات زندگی کے بارے میں پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ تصور حسن و عشق کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلاً گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ایم اے اردو والوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی۔ ایک سوال آیا ہے پاسٹ پیپر میں کہ میر تقی میر کا جو عہد ہے وہ ان کی شاعری کا آئینہ دار ہے، اور یہ اپنے عہد کی کس طرح عکاسی جو ہے وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ اس طرح ہے۔ میر کی جو شاعری ہے اس کا جو بنیادی حوالہ ہے وہ حسن و عشق ہے۔ اس پر اظہار کرنے کے لیے کہ میر کا جو محبوب ہے وہ اس میں تمام خصوصیات شامل ہیں اور موجود ہیں جو ایک مثالی پیکر میں موجود ہونی چاہیے۔ اس کے جو حد و حال ہیں، انداز و اطوار ہیں، اور جو اس میں دلکشی ہے، اس کا مشاہدہ صحیح اور غیر شماریاتی ہی سے ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، پھول گل شمس و قمر سارے ہی تھے، پر ہمیں ان میں تم ہی بائے بہت۔ ایک اور شعر سنیں۔ کہتے ہیں، گل ہو مہتاب ہو آئینہ ہو خورشید ہو میر، اپنا محبوب وہی ہے جو ادا رکھتا ہے۔ میر نے اپنے موجز بیانی سے روح محبت کے چہرے سے نقاب سرکا دیا ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے چشم و سخن سے حسن و عشق کی پراسرار حقیقتوں اور قوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جن کے دم سے حیات اور کائنات کا اجالا ہے، روشنی ہے۔ عشقیہ جو شاعری ہے وہ بڑی یعنی گرو اس وقت ہو سکتی ہے جب اس میں دورسی اور ہمہ گیری جو ہے ہو، جب منو جملہ اور لوازمات کے اس کے عشق کے معیار بلند ہوں، اور جب اس کے جو محبوب کا جو تعلق ہے وہ کسی حالات سے نہ ہو۔ میر نے اس سماج کی ایک شریف زادی سے عشق کیا تھا اور اس کو پانے کے لیے بہت کچھ لٹا بھی دیا تھا۔ اس لیے ان کے یہاں نہ کوئی سیاست ہے نہ اس میں کوئی اشک موجود ہے۔ سارے شاعروں کی نسبت بہت کم وہ محبوب کے در پر بیٹھے نظر آتے ہیں، جس طرح دوسرے شاعر اکثر عموماً بیٹھے نظر آتے ہیں۔ نظریہ عشق کے لیے واصف علی واصف کے چند الفاظ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ محبوب بیٹے کی وجہ سے بنائی جائے، پھر ایک مدت کے بعد بیٹے کی قمیض کی خوشبو سے بنائی لوٹ آئے۔ جو میں بول رہی ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کون سے واقعے کی طرف اشارہ میں کر رہی ہوں۔
کہیں محبوب کی بینائی نہ ہو، اپنی چاہت کا چہرہ نہ رہے، تو بینائی کیا کر رہے؟ شاید دیکھنے کی تمنا ہی بینائی ہے، شاید محبوب کا چہرہ بینائی کا سبب ہے، اور یہی چہرہ بینائی کا انجام بھی ہے۔ یہی سب کچھ عشق ہے، جلوہ بن کر روبرو ہوتا ہے، کبھی یاد بن کر چار سو ہوتا ہے۔ محبوب جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتا، اور وہ مر کر بھی نہیں مرتا۔ محبوب کی آنکھ میں رہتا ہے، بس جاتا ہے، اور آنکھ سے اوجھل ہو تو دل میں آن بستا ہے۔ اگر محبوب غائب نہیں ہوتا، نہیں مرتا، عدم نہیں ہوتا، تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور میر کی یہی نظریہ جو ہے وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے محبوب کے حسن میں مبالغہ سے کام نہیں لیا، اور اس کو کبھی بھی انہوں نے معکوف الفطرت بنانے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں محبوب کا ایسا کردار نظر آئے کہ وہ عام انسان نہیں ہے۔ انہوں نے وہ حسن سامنے لایا ہے جو عام انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ناک و نقشہ، رنگ و روپ، چال ڈھال، ناز و انداز اور جسم و لباس، یعنی ہر چیز کے اثرات کو واضح کیا ہے۔ اور اس طرح ان گنت ایسے شعر کہے ہیں جن میں خود جمال یار کی رنگینی اور رعنائی جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اس لیے یہ اشارے جمال یار کے رنگینی اور رعنائیوں سے جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ یہ اشعار ایسے ہیں جن کو پڑھ کر انسان کی جو طبیعت ہے خوش نظر آتی ہے۔ خود کہتے ہیں، کیا رنگ میں شوخی ہے اس کے تنے نازک کی، پیراہن اگر پہنے تو اس پر بھی تہ بیٹھے۔ پھر کہتے ہیں، گوند کے گویا پتی گل کی وہ ترکیب بنائی ہے، رنگ بدلتا تب دیکھو جب چولی بھیگے پسینے سے۔ اب جو خوف و خطر کا جو مسئلہ ہے وہ عشق کے خلاف ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں نہ جانے کن کن اور کیسے کیسے مصائب سے دو چار ہونا پڑے۔ ان کا خیال ہے، یعنی میر تقی میر کا، کہ اس راہ پہ قدم رکھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک کسی کے پاس اتنی جان ہو کہ اس کو لٹانے کے لیے جگرا ہو۔ کہتے ہیں، عشق میں نے خوف و خطر چاہیے، جان دینے کو جگر چاہیے۔ پھر کہتے ہیں، اعجاز عشق ہی سے جیتے رہے وگرنہ کیا حوصلہ کہ جس میں آزار نہ ہو۔ اب جو عشق میں سوز و علم ہے وہ ایک فطری بات ہے۔ عشق و حسن میں تباہی اور بربادی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور لازم و ملزوم ہے۔ انسان کی ساری زندگی آرائش میں گزرتی ہے اور آزمائش سے گزرتی ہے، یعنی دونوں قدریں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اس کو ایسی ایسی پریشانیوں اور الجھنوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ موت بن جائے۔ اگرچہ عشق میں وصال کا خیال بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کو دوام حاصل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فراق کا بھی کھٹکا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور اکثر عشق میں ہی بدل جاتا ہے۔ عشق کے ہاں سوز و درد و علم اور ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو نہ صرف تکلیف پہنچتی ہے بلکہ وہ زندگی میں ہی ذلیل و خوار بھی ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا ایک جگہ پر رکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وحشت میں مارے مارے پھرنا اس کا شعار اور مقدر بن جاتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، عشق نے خوار و ذلیل کیا، ہم سر کو بکھیرے پھرتے ہیں، سوز و درد و داغ و الم سب جی کو گھیرے پھرتے ہیں۔ میر نے اس فن عشق کو تعمیر کیا ہے
اس میں رشک نہیں، اس کو فن ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو برتنے کے لیے ایک سلیقہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں عشق کے کچھ آداب ہیں، اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو یقیناً عشق ایک فن کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ میر کے کلام میں وہ سارے پہلو اور لوازمات ابھرتے نظر آتے ہیں، اور ایک تو اس کی ناکامی جس کی نتیجے میں رنج و الم صبر عشق کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور دوسری بات اس کی وہ کہ وہ خصوصیات جو اثار و قربانی کا تصور پیدا کرتی ہیں، وہ ایک اعجاز کی صورت بیدار کر لیتے ہیں اور پیدا کر لیتے ہیں، اور پاکیزگی در حقیقت پرکھنے کی نظر ہونی چاہیے، اور یہ بات بہت ضروری ہے۔ میر نے کبھی بھی جنسی نفسیات کے کامیاب معرکے پیش کیے ہیں۔ جو غزلیں ان کی جو غزلیات ہیں وہ وجدانی فضا کی آئینہ دار ہیں، اور ان سے اکثر عشقیہ دنیا کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے حسن و عشق کی دنیا تعمیر کی، اور زندگی کے پس منظر کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ دلکش اور زیادہ مؤثر رہے ہیں، اور ایسے منظر تخلیق کیے ہیں جہاں حیات و جمال اور حسن و عشق کے ظاہری حدود جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور دوامی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ عشق کا تعلق سماج سے بہت گہرا ہے۔ ظاہر ہے بھائی، نفسیات کی جو تعمیر میں خارجی حالات کا بڑا دخل ہے۔ سماجی روایات کا اثر ہمارے انداز پر بہت پڑتا ہے، اور اسی آب و ہوا میں پلتا بھی ہے۔ حسن جو ہے وہ عشق کی گرمی اور نرمی اور حرارت محسوس کرتا ہے۔ میر کے یہ اشعار انفرادیت کی خلا میں نہیں لکھے جا سکتے۔ ایک ان کا مصرع ہے، کہتے ہیں: دور بیٹھا غبارِ میر، پھر کہتے ہیں کہ پاس ناموس عشق تھا کتنے آنسو پلک پر آئے۔ میر تقی میر کا جو دیوان ہے وہ عشق حسن پہ دیوان پہ بھرا پڑا ہے۔ یہ ایک مختصر ترین جو لیکچر تھا میر تقی میر کے حسن و عشق کے موضوع پر، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو، یہ آپ لوگوں کے سوالات پہ مبنی ہوگا کویسٹن۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو مزید بڑھا لینا ہے، اپنی لائنز اس میں ایڈ کر لینی ہے، اور پھر آپ لوگوں نے، تاکہ آپ لوگوں کا جو 20 نمبر کا سوال ہے وہ